نحمدہ و نصلی و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ دیکھیں کہ آج کے جو سورۃ البقرہ کا لیکچر ہمارا سٹارٹ تھا تو اس کو ہم اسی طرح شروع کر رہے ہیں آگے۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْنَا ہم نے کہا اِهْبِطُوا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اِهْبِطُوا مِنْهَا تم اتر جاؤ یہاں سے جمیعاً سب کے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار یہی ہمارے دوزخ میں رہنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے، ہم فیہا خالدون جس میں وہ اولئک اصحاب النار یہ آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت جو میں نے تم کو عطا کی تھی، دی تھی، انعمت علیکم جو تم کو میں نے عطا کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اور مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، اوفی بعہدکم تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں، وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ اور تم صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ دیکھو کہ آخری آیت میں یا بنی اسرائیل جو چوتھا رکوع ہمارا، یہ 4 رکوع ہمارے مکمل ہوئے، پھر آگے یہ 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور یہ آخر میں پھر اس رکوع کے اینڈ پہ پاؤ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یا بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تمام تر یہود اور اکثر عیسائی اسی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نہ صرف ان کو اسلام کی دعوت دی تھی بلکہ ان سے امن کا معاہدہ بھی کیا تھا۔ لہٰذا اس مدنی صورت میں اس آیت سے لے کر 143 تک مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں انہیں اسلام کی دعوت بھی دی گئی اور ان کو نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بدعنوانیوں پر انہیں متنبہ بھی کیا گیا۔ شروع میں ان کو یاد دلایا گیا کہ اللہ نے ان پر کیسے کیسے انعامات فرمائے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہوں، اس کے وعدے کو پورا کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، اور جو اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کون سا وعدہ لیا تھا کہ وہ تورات پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی پر ایمان لائیں گے، لیکن انہوں نے تورات پر عمل کرنے کے بجائے اس کی من مانی تعویلیاں کیں اور اس کے احکام کو بدل ڈالا، جو خواہشات میں دل میں آیا اس پر عمل کیا۔ چونکہ اس طرز عمل کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حق کو قبول کرنے کی صورت میں انہیں اپنے جو مذہبی لوگوں کا ڈر تھا کہ وہ کہیں ان سے بدظن نہ ہو جائیں، اور ہم مذہب لوگ بھی جو تھے ان سے بھی ان کو ڈر تھا کہ وہ بھی ان سے بدظن نہ ہو جائیں۔ اس لیے ان 2 آیتوں کے آخر میں فرمایا گیا کہ مخلوق سے ڈرنے کے بجائے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے علاوہ کسی کا خوف دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ تو دیکھو نا، یہی تو کہا کہ اوفی بعہدکم وایای فارہبون، ایای فارہبون مجھ سے ہی تم ڈرو، مجھ سے ہی تمہیں ڈرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، آمنو ایمان لے آؤ، مصدقا لما معکم جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جانا۔ مصدقا لما معکم یعنی اس کی تصدیق کرتی ہے، معکم جو تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ تم اس کے اول کافر منکر نہ بن جانا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ صرف میرا خوف دل میں رکھو، مجھ سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور حق کو باطل سے گڑ مڑ نہ کرو، ملاؤ نہیں،
وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور تم حق کو نہ حق کی بات کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم اچھی طرح جانتے ہو، ٹھیک ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب دیکھیں پہلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم وہی دعوت لے کر آیا ہے جو تورات اور انجیل کی دعوت تھی، اور جن آسمانی کتابوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم انہیں جھٹلانے کے بجائے دو طرح سے ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک اس لحاظ سے کہ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی جانب سے نازل کی ہوئی ہیں، مطلب اللہ نے ہی ان کو نازل کیا تھا، ایک تو اس اعتبار سے یہ تصدیق کرتا ہے، اور یہ اور بات ہے کہ بعد کے لوگوں کو ان میں کافی رد و بدل کر کے اس کو بدل ڈالا، تبدیل کر دیا، جس کی حقیقت قرآن نے واضح کر دی کہ اگرچہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا لیکن پھر لوگوں نے اس کو اپنی طرف سے رد و بدل کر کے اس کو تبدیل کر دیا، اور یہ بھی قرآن نے واضح طور پر بیان کر بتا دیا۔ اور دوسرا، قرآن اس حیثیت سے ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کتابوں میں آخری نبی کی تشریف آوری کا ذکر کیا گیا اور پیشن گوئیاں کی گئی تھیں، تو قرآن نے انہیں سچا کر دکھایا۔ تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ بنی اسرائیل عرب کے بت پرستوں سے پہلے، سمجھ میں آ رہی ہے، عرب کے بت پرستوں سے پہلے اس پر ایمان لاتے، کیونکہ ان کو پتہ تھا نا، اللہ نے بتا دیا تھا تو حق انہی کا بنتا تھا۔ لیکن ہو کیا رہا کہ جس تیز رفتاری سے بت پرست اسلام لا رہے ہیں اور اس رفتار سے یہودی ایمان سے دور بھاگنے، ایمان نہیں لا رہے، ٹھیک ہے، الٹا ہو رہا تھا۔ اور اس طرح گویا بنی اسرائیل قرآن کی تکذیب کرنے میں پیش ہوئے، سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو گویا کہ بنی اسرائیل نے خود ہی تورات وغیرہ کی تکذیب کر دی، قرآن کی تکذیب کرنا گویا کہ تورات کی تکذیب کرنا، یا آج انشاءاللہ آیات آئیں گی تو اسی اعتبار سے پڑھ بھی لیں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ تم وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اسی وجہ سے کہا گیا کہ تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جانا۔ بعض یہودیوں کا طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ رشوت لے کر تورات کی جو شرعی احکام تھے تو ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق اس کو بدل ڈالا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو مطلب رشوت لے کر احکام بدل دیے اور ان کو عجیب طرح اپنی مرضی کے مطابق، خواہشات کے مطابق ان کو بتا دیے، اور ویسا اوقات اس کے احکام کو چھپا لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی اس طرح سے عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ میری آیتوں کو معمولی سے قیمت کے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، سمجھ میں آ رہی، اسی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور حق کو باطل کے ساتھ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور باطل کو لا تلبسوا الحق، حق کو گڑبڑ نہ کرو باطل کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور نہ حق بات کو ولا تکتموا الحق، اور حق بات کو چھپاؤ بھی مت، سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ آصف وسلم کے زمانے میں ایک مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسی طرح ایک معاملہ آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، غالباً چوری کا واقعہ تھا یا کوئی اور واقعہ تھا، بہرحال تو اس میں بھی اسی طرح ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تورات کے مطابق عمل کریں گے، لیکن جب آصف وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم تورات کے مطابق عمل کرو، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک واقعہ یہ ہے کہ اس نے جو پڑھنے والا تھا اس نے اس مسئلے پر آیت رکھ لی تھی، ہاتھ رکھ لیا تھا، جو تورات میں کتاب اس نے ہاتھ رکھ کر دکھایا تھا کہ دیکھو، لیکن ہاتھ اٹھایا تو نیچے وہی تھا، مطلب شریعت کے مطابق صحیح مسئلہ لکھا ہوا تھا، لیکن وہ مسئلے کو چھپا بھی رہے تھے، دوسرا اپنے اس باطل طریقے سے اس کو رد و بدل بھی کر ڈالتے تھے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ بار اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ اچھا آگے فرمایا کہ ورکعوا، اب دیکھیں نا آخر میں فرمایا ورکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس میں ذکر کیا کہ رکوع کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے فرمایا، اور رکوع ہماری نماز میں، مسلمانوں کی نماز میں، تو اس لیے فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ آپ رکوع کرو۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا، انشاءاللہ مزید پڑھتے چلے جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ اس طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیے گا اور جڑے رہیں ہمارے ساتھ، انشاءاللہ اللہ کرے گا ایک دن ہم تفسیر قرآن مکمل کر لیں گے۔
اسی کے ساتھ اجازت دیجیے مجھے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.